ہوس پرستوں کی غلام قسط نمبر 1۔ جیل کے رجسٹر میں اس قیدی عورت کا نام صبا رانی لکھا ہوا تھا۔ وہ کسی راجا کی رانی نہیں تھی بلکہ عالی شان کوٹھیوں میں کام کرنے والی ایک نوکرانی تھی۔ وہ ماں باپ کے اچھے دنوں میں پیدا ہوئی تھی، اس لیے اس کا نام صبا رانی رکھ دیا گیا۔ جب حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے اور فاقوں کی نوبت آ گئی تو بدنصیبی نے رانی کے نام میں نوک چبھو دی اور وہ رانی سے نوکرانی بن گئی۔ کوٹھی کے مالک شہباز درانی کا بیٹا بہزاد درانی عیاش لڑکا تھا۔ جب وہ کام کرنے ان کے گھر جاتی تو وہ کبھی کبھی اسے چھیڑنے لگا۔ اس نے مالکن سے شکایت کی، آپ چھوٹے صاحب کو سمجھائیں، وہ مجھے چھیڑتے رہتے ہیں۔ مالکن نے پوچھا، وہ تجھے کیسے چھیڑتا ہے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، میں کیا بتاؤں، وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے۔ اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ میرا بیٹا جوان ہے، ذرا دل لگی کرتا ہے، اسے کرنے دے، تیرا کچھ بگڑتا تو نہیں ہے نا؟ مگر مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں کام چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ مالکن نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر بولی، مجھے ماہانہ 300 دیتی ہوں اور اب 600 دوں گی۔ یہ باتیں اپنے ماں باپ سے نہ کرنا۔ اس کا باپ بوڑھا تھا، محنت مزدوری نہیں کر سکتا تھا۔ ماں دوسرے گھروں میں مالی کا کام کرتی تھی، وہ بھی ماہانہ 300 روپے کماتی تھی، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ مالکن نے اس کے ایک دم تنخواہ دگنی کر دی تھی تو وہ صرف دل لگی کی حد تک چھوٹے صاحب سے راضی ہو گئی۔ وہ روز صبح کام کرنے آتی تھی اور دوپہر کے وقت واپس چلی جاتی تھی۔ وہ اس وقت 14 برس کی تھی، بچپن اور جوانی کے درمیانی دہلیز کے درمیان میں کھڑی تھی۔ دوسری بار چھوٹے صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا، دونوں بازوؤں میں دبوچ کر پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا۔ وہ بڑی مشکلوں سے خود کو چھڑاتی ہوئی بھاگتی ہوئی مالکن کے بیڈ روم میں آ گئی۔ مالکن نے پوچھا، اس طرح کیوں ہانپ رہی ہو؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر سانسوں پر قابو پاتے ہوئے بولی، وہ بیگم صاحبہ، وہ چھوٹے صاحب۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا میرے بچے کو؟ انہیں کچھ نہیں ہوا، میرے ساتھ کچھ کرنے والے تھے، وہ مجھے چھیڑ رہے ہیں۔ بیگم نے گھور کر کہا، تمہیں پورے 300 روپے زیادہ دے رہی ہوں، پھر کیوں شکایت کر رہی ہو؟ وہ کچھ زیادہ ہی دل لگی کر رہے ہیں، آج انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ مالکن اس کی بات سن کر ہنستے ہوئے بولی، جب میں تیری عمر کی تھی تو اس کے باپ نے میرے ساتھ بھی یہی کیا تھا، بالکل اپنے باپ پر گیا ہے۔ صبا نے حیرانی سے پوچھا، مالکن آپ ہنس رہی ہیں، کیا یہ ہنسنے کی بات ہے؟ اور نہیں تو کیا یہ رونے کی بات ہے؟ جوانی میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ جا، آج سے تجھے کام سے چھٹی دیتی ہوں، تم آج گھر کا کام نہ کرو، میرے بیٹے کے ساتھ ہنستی کھیلتی رہو بس۔ اسی وقت اس کا شوہر شہباز درانی کمرے میں آیا۔ اس نے پوچھا، کیا ہو رہا ہے؟ بیگم نے کہا، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ آپ کا بیٹا آپ کے نقش قدم پر چل رہا ہے اور یہ صبا ہے، اس کی بات ہی نہیں مان رہی، جبکہ اس کو میں پورے 300 روپے بھی زیادہ دے رہی ہوں۔ شہباز درانی نے سینہ تان کر کہا، میرا بیٹا ہے، میرے ہی نقش قدم پر چلے گا، یہ اعتراض کیوں کر رہی ہے؟ بیگم نے کہا، لگتا ہے معاملہ کچھ آگے بڑھ گیا ہے، اس کی تنخواہ تھوڑی اور بڑھا دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شہباز نے صبا رانی کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا، ہو تو تم صحیح کہتی ہو، اور 400 روپے اور بڑھا دو۔ پھر مالکن نے صبا رانی سے کہا، اے لڑکی سن، آج سے تجھے ہر مہینے پورے 1000 روپے ملیں گے، چل جا اب یہاں سے اور میرا بیٹا جو کرتا ہے اسے کرنے دے۔ صبا کچھ کہنا چاہتی تھی، اس نے کچھ بولنے کے لیے اپنے لب کھولے ہی تھے کہ مالک نے ڈانٹ کر کہا، کبھی تیرے باپ نے بھی 1000 روپے دیکھے ہیں؟ کہا نہ جا اور میرے بیٹے کی بات مان، چل اب دفع ہو یہاں سے۔ وہ ڈانٹ سنتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ اس کو جاتا دیکھ شہباز نے حقارت سے کہا، اب تو یہ کام والی نوکرانیاں بھی پارسا بننے لگی ہیں، کیا دوسری کوٹھیوں والے انہیں چھوڑ دیتے ہوں گے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، دوسروں کو جانے دے، ہمارا بیٹا تو اب اسے نہیں چھوڑنے والا۔ ہا ہا ہا۔ اس بات پر وہ دونوں فاتحانہ شان سے قہقہ لگانے لگے۔ پھر بیگم نے کہا، یہ تو میں یقین سے کہتی ہوں کہ اس نوکرانی کو آج تک کسی نے میلا نہیں کیا، ابھی یہ بچی ہے، ہمارا بیٹا حد سے بڑھے گا تو یہ کبھی بات نہیں مانے گی۔ ان لوگوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، نہ ہی کوئی عزت، اگر ایسا ویسا کچھ ہو گیا تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہ باہر ہماری عزت اچھالتی پھرے گی۔ ہمیں آگے کا بھی سوچنا چاہیے، تم ہی اس بچی کو تنہائی میں بٹھا کر یہ سب سمجھا دیا کرو، آخر کوئی تو اسے جوان بنائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارا بیٹا باہر منہ مارتا پھرے اور خود کو کوئی بیماری چمٹا بیٹھے، بیماری سے پہلے ہی گھر میں علاج ہوتا رہے تو اچھا ہے۔ یہ راضی ہو جائے گی، آپ فکر نہ کریں، میں اس کو تنخواہ کے علاوہ بھی کچھ دیتی دلاتی رہوں گی۔
پھر اس دن کے بعد مالکن نیم راضی صبا کے کانوں میں یہ بات پھونکتی رہی کہ اگر گھر کے جوان لڑکے لڑکیاں گھر میں ہی اپنی ضرورتیں پوری کرتے رہیں تو کوئی باہر والا انہیں دیکھنے نہیں آتا، نہ ہی کسی کو پتہ چلتا ہے، اور کوئی بدنامی بھی نہیں ہوتی، اور اگر ایسی کوئی بات ہو بھی گئی تو تم بے فکر رہو، ہم پردہ ڈال لیں گے۔ صبا کو ان کا بیٹا بہزاد ایک آنکھ نہیں باتا تھا، مگر اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ لوگ غریب تھے۔ ماہانہ 1000 روپے ان غریبوں کے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ اس تنخواہ کے علاوہ بیگم صاحبہ اسے بخشش بھی دیتی رہتی تھی، اس لیے وہ ایک حد تک بہزاد کو برداشت کرتی رہی۔ لیکن ایک دن وہ حد سے بڑھ گیا، اس نے ایک مشروب میں نشے کی دوا گھول کر صبا کو پلا دی۔ وہ کوئی بے ہوشی کی دوا نہیں تھی، بلکہ اسے پیتے ہی صبا پر مدہوشی طاری ہو گئی۔ وہ ہوش میں تھی مگر کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ اس کا ذہن ہواؤں میں اڑ رہا تھا، وہ اپنے اختیار میں نہیں تھی۔ دھند میں لپٹی آنکھیں دیکھ رہی تھیں کہ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن نشے کی مستی اسے سمجھا رہی تھی کہ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیا جائے۔ اس کے بچپن کی پارسائی انکار کر رہی تھی، نہیں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کشمکش میں وہ ایک چیخ مارتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ جب بہزاد درانی نے اس کی حالت بگڑتی دیکھی تو وہ گھبرا گیا۔ وہ تو ایک اناڑی نوجوان تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اگر ایسا ظلم کیا جائے تو کمسن بچی لہو لہان ہو جاتی ہے۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے ماں باپ کے پاس پہنچا اور انہیں اپنی کارستانی بتائی۔ بیگم اور شہباز درانی کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر اسے دیکھا۔ صبا ان کے نوعمر اناڑی بیٹے کے بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے گئے۔ جبرن منہ کھول کر حلق میں لیموں جوس کے قطرے ٹپکائے گئے، پھر اسے آہستہ آہستہ ہوش آنے لگا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اسے بہزاد کے بیڈ روم کی چھت پر دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ یاد آنے لگا کہ اس پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ اس نے دائیں بائیں سر گھما کر اپنی مالکن بڑے صاحب کو، پھر یہ ادھورا کارنامہ سر انجام دینے والے صاحبزادے کو دیکھا تو اسے سب یاد آ گیا۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ پھر جب اس کی نظر اس کے لہو لہان کپڑوں پر پڑی تو وہ چیخ مار کر روتے ہوئے کہنے لگی، یہ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ میں نے تم لوگوں کو بتایا بھی تھا، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی۔ اس سب کے ذمہ دار تم دونوں بھی ہو۔ پھر وہ بہزاد درانی کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے بولی، میں اسے نہیں چھوڑوں گی، ماں اور بابا جی کو سب کچھ بتا دوں گی، چیخ چیخ کر کہوں گی اسی نے مجھے برباد کیا ہے۔ یہ سن کر شہباز درانی نے اس کے منہ پر ایک الٹا ہاتھ مارا اور گرجتے ہوئے بولا، شٹ اپ، اب اگر ایک آواز بھی نکالی تو تمہیں ابھی گولی مار دوں گا۔ وہ بھی ڈٹ کر بولی، ہاں مار دو، مجھے مار ڈالو، میں مرتے مرتے بھی تم گھٹیا لوگوں پر تھوکتی رہوں گی۔ آخ تھو! اس نے بہزاد کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ دونوں باپ بیٹے طیش میں آ گئے اور اسے بیڈ پر سے کھینچ کر فرش پر گرا کر ٹھوکریں مارنے لگے۔ وہ پہلے ہی نیم مردہ سی ہو گئی تھی، مار کھاتے کھاتے مزید ادھمری سی ہو گئی۔ اب تو اس میں چیخنے چلانے کی سمت بھی نہیں رہی تھی۔ وہ چپ چاپ فرش پر پڑی مار کھاتی رہی۔ وہ دونوں اسے کھینچتے ہوئے بیڈ روم میں لے آئے، وہاں فرش پر پھینک کر شاور کھول دیا۔ شہباز نے بیگم سے کہا کہ اس کے لباس سے داغ دھبے اچھی طرح دھو ڈالو، میں ابھی اس کا انتظام کرتا ہوں۔ پھر اس نے ڈرائنگ روم میں آ کر فون کے ذریعے ایک پولیس افسر سے بات کی اور اسے نوکرانی کے تمام حالات بتاتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس لڑکی سے نجات دلا دو، اس کے بدلے میں تمہیں 50,000 روپے دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک پولیس انسپکٹر چند سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ اس کے آگے 50,000 کی ایک گڈی رکھ دی گئی تو انسپکٹر نے کہا کہ ہمیں سونے کا ایک آدھ زیور بھی دے دیں، اس پر چوری کا الزام لگا دیا جائے گا تو پھر اس طرح اس لڑکی اور اس کے گھر والوں کے منہ بند کیے جا سکتے ہیں۔ 50,000 روپے کی رقم قانون کا حلیہ بگاڑنے کے لیے بہت تھی۔ صبا رانی کو وہاں سے اٹھا کر حوالات میں پھینک دیا گیا۔ اس کے ماں باپ روتے پیٹتے وہاں آئے۔ ان سے کہا گیا کہ اب سے 2 دن پہلے شہباز درانی کے گھر سے 40,000 روپے کے زیورات چوری کیے گئے تھے۔ شہباز صاحب کو تمہاری بیٹی پر شبہ تھا، انہوں نے ہماری خدمات حاصل کی، ہم تمہاری بیٹی کی نگرانی کرنے لگے۔ آج یہ لڑکی جڑاؤ کنگن بیچنے کے لیے جا رہی تھی کہ ہم نے اسے چوری کے مال کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ یہ سن کر باپ نے کہا، یہ تو سراسر الزام ہے، میری بیٹی کبھی چوری نہیں کر سکتی، ہم اسے بچپن سے جانتے ہیں، وہ 8 برس کی تھی تب سے کوٹھیوں میں کام کرتی آ رہی ہے، سبھی کوٹھیوں کے مالکان اس سے خوش رہتے ہیں، کبھی کسی نے شکایت نہیں کی۔ یہ سن کر انسپکٹر بولا، ہم نے دوسرے لوگوں سے بھی پوچھ گچھ کی ہے،
ان سب کا بھی یہی بیان ہے کہ جب تک رانی ان کے ہاں کام کرتی رہی ان کے گھر میں بھی چھوٹی موٹی چوریاں ہونا معمول کی بات تھی۔ ہم کیسے یقین دلائیں کہ ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے؟ رانی کا باپ بولا۔ تو یقین کیا دلاؤ گے؟ وہ بچی ہے اور تم بڑے چور ہو۔ تم لوگ بڑی بڑی کوٹھیوں میں وارداتیں کرنے کے لیے ہی بیٹی کو وہاں بھیجتے ہو، اس کے ذریعے معلوم کرتے ہو کہ بڑے گھر والے نقدی اور زیورات کہاں چھپا کر رکھتے ہیں، پھر وہاں نقب لگاتے ہو۔ پھر وہ انسپکٹر بگڑ کر بولا، اب سے 2 دن پہلے تم نے ہی شہباز درانی کے گھر سے 40,000 کے زیور چرائے ہیں۔ اس کے بوڑھے اور بیمار باپ کو بھی چوری کے الزام میں پکڑ لیا گیا، پھر اس کی اچھی طرح پٹائی کی گئی۔ وہ اپنی اور بیٹی کی قسمیں کھاتا رہا۔ اس بیچارے کے پاس 40,000 تو کیا 40 پیسے بھی نہیں تھے۔ آخر انسپکٹر نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، مال واپس نہ کرو، بس یہ بیان لکھ دو کہ تم نے اور تمہاری بیٹی نے چوری کی ہے۔ وہ خواہ چوری کا الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتے تھے۔ اتنی تو عقل تھی کہ نہ کردہ جرم کے الزام میں پھنسا دیے جائیں گے۔ اس بوڑھے کو حوالات میں بند کر کے دن رات اس کی پٹائی کی جاتی رہی۔ اس پر اس طرح کے مظالم ڈھائے جاتے رہے کہ جسم پر کوئی زخم نہ آئے، تاکہ کہیں قانون کے محافظوں پر الزام نہ لگ جائے کہ ایک بے گناہ پر خواہ تشدد کیا گیا ہے۔ اسی دوران اس کی ماں روتی پیٹتی محلے والوں کے پاس جاتی رہی، علاقے کے با اثر افراد سے ملی، بڑی بڑی کوٹھیوں والوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر اور گڑ گڑا کر کہتی رہی کہ میری معصوم بچی اور میرے بیمار خامد کو ان ظالموں سے نجات دلا دو۔ لیکن ان بڑے لوگوں کو اتنی فرصت ہی نہیں کہ اس کے معاملے میں خواہ خود کو الجھاتے۔ محلے کے لوگ بھی پولیس اور کچہری کی دلدل میں پھنسنا نہیں چاہتے تھے۔ کوئی بھی ان کی مدد کر کے خود کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ کتنے ہی کوٹھی والوں نے کہا کہ کوئی کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگاتا، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو تمہاری بیٹی نے یقیناً چوری کی ہوگی، اس لیے وہ پولیس کی گرفت میں آ گئی ہے۔ اب کی ماں سے کہا جا رہا تھا کہ 40,000 روپے کے زیورات واپس کر دو تو تمہارے شوہر اور بیٹی کو رہا کر دیں گے۔ ماں کو بیٹی سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی تھی۔ بیچارے ماں باپ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ بڑی کوٹھی میں ان کی بیٹی کی عزت لوٹ لی گئی ہے، یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ حوالات میں رکھ کر اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ مار کھاتے کھاتے باپ کی حالت بھی ایسی ہو گئی جیسے آج کل میں مرنے والا ہو۔ پھر ایک دن صبا رانی کو سلاخوں کے پیچھے سے نکال کر دور سے ہی باپ کی حالت دکھائی گئی۔ وہ بیچارہ فرش پر نیم مردہ سا پڑا ہوا تھا، اس میں تو ہلنے جلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ وہ سر گھما کر بیٹی کی طرف دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ اس انسپکٹر نے کہا، اگر اپنے باپ اور اپنی رہائی چاہتی ہو تو اس بیان پر دستخط کر دو کہ تم نے ہی بیگم شہباز درانی کے جڑاؤ کنگن چرائے ہیں۔ صبا رانی دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی، صاحب آپ جو حکم دیں گے وہ لکھ دوں گی، جو کہیں گے وہ کروں گی، مگر خدا کے لیے میرے ابا کو چھوڑ دو، ان کا علاج کرواؤ، نہیں تو وہ مر جائیں گے۔ یہ سن کر انسپکٹر نے کہا کہ ہم اتنے نادان نہیں ہیں کہ اس بڈھے کو حوالات میں ہی مرنے دیں گے، اپنے سر الزام آنے دیں گے۔ ہم بس اتنا کر سکتے ہیں کہ اسے گھر پہنچا دیا جائے گا، پھر اس کی مرضی کہ وہاں پر اپنا علاج کرائے یا ہماری بلا سے مر جائے۔ پھر ان کے حکم کے مطابق بیان لکھنے لگی تو انسپکٹر بولا کہ یہ بھی لکھو کہ شہباز درانی اور ان کا بیٹا بہزاد درانی انتہائی شریف لوگ ہیں، وہ تمہیں بیٹی اور بہن کی طرح سمجھتے تھے، لیکن تم نے ان کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ صبا درانی نے غریبی اور مفلسی کے باوجود 6 جماعتیں پڑھی تھیں، اردو لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ قانون کے محافظوں نے اس سے جو کہا اس نے وہاں بیٹھ کر سب کچھ لکھ دیا۔ اس کے بعد باپ بیٹی کو ملنے کی اجازت دی گئی اور پچھلے کئی دنوں بعد پہلی بار انہیں ڈھنگ کا کھانا کھانے کو دیا گیا۔ بعد میں باپ سے بھی ایک بیان پر انگوٹھے لگوائے گئے، چونکہ انہوں نے چوری کا تحریری اعتراف کروا لیا تھا، اس لیے باپ کو رہا کر دیا گیا، مگر بیٹی کو دوبارہ سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا گیا۔ مجبوراً باپ سے کہا گیا کہ جب تک 40,000 روپے کے زیورات واپس نہیں کریں گے تمہاری بیٹی سلاخوں سے باہر نہیں آ سکے گی۔ باپ روتا پیٹتا وہاں سے چلا گیا، وہ بھلا 40,000 کے زیورات کہاں سے لاتا؟ صبا کا باپ 2 دن بعد ہی دل کا دورہ پڑنے سے مر گیا۔ کوئی صبا رانی کی وکالت کرنے والا نہیں تھا، لہٰذا اسے حوالات سے نکال کر جیل کی 4 دیواری میں بھیج دیا گیا۔ اسے خبر مل چکی تھی کہ اس کا باپ دعاؤں کے بغیر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر چکا ہے، لیکن وہ پھر بھی روتی بلکتی یہی کہتی رہی کہ مجھے بس ایک بار میرے ماں باپ سے ملوا دو۔ مان لیا کہ باپ مر چکا ہے مگر میری ماں تو زندہ ہے، مجھے بس ایک بار اس سے مل لینے دو۔ اس کی ماں جانتی تھی کہ میری بیٹی سینٹرل جیل میں ہے، وہ روز جیل کے بڑے گیٹ تک آتی تھی، مگر کوئی اسے اندر جا کر بیٹی سے ملنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔
جواد اکبر ضلع کی تمام جیلوں کا انسپکٹر جنرل تھا۔ ایک دن جیلر نے اس سے کہا کہ سر، ایک نوخیز لڑکی آئی ہے، سنگ مرمر کی طرح چکنی ہے، ابھی ہم میں سے کسی نے اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ حضور کبھی وقت نکال کر آئیں اور اسے ایک نظر دیکھ لیں، آپ کے مزاج کے عین مطابق مال ہے۔ یہ سن کر جواد اکبر نے مونچھوں کو تائے دیتے ہوئے پوچھا، تم یہ بات اچھے سے جانتے ہو کہ میں کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا، سچ سچ بتاؤ، کسی نے اسے ہاتھ تو نہیں لگایا نا؟ جیلر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، ہماری کیا مجال ہے، ہم تو آپ کا جھوٹا کھانے والوں میں سے ہیں۔ جواد اکبر دوسرے ہی دن جن کا معائنہ کرنے کے لیے وہاں پہنچ گیا۔ زنانہ وارڈ میں صبا رانی کو سب سے الگ رکھا گیا تھا۔ جیلر نے صبا رانی کو بتایا کہ جواد اکبر صاحب بہت بڑے عہدے پر فائز ہیں، وہ چاہیں تو تجھے بڑی آسانی سے تیری ماں سے ملا سکتے ہیں، تیرا کیس اپنے ہاتھوں میں لے کر تجھے یہاں سے رہائی بھی دلا سکتے ہیں۔ اگر تو اپنا دل نکال کر ان کے آگے رکھ دے گی تو وہ بھی تیرے لیے رحم دل بن جائیں گے۔ جب جواد اکبر جیل کی چار دیواری میں قدم رکھتا تھا تو وہاں کا تمام عملہ بری طرح سہم کر الرٹ ہو جاتا تھا۔ اس کے مزاج میں ایسی گرمی تھی جیسے کھوپڑی کے اندر انگارے دہکتے ہوں۔ ذرا ذرا سی بات پر ماتحتوں کو گالیاں دیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ان کے منہ پر تھوک دیا کرتا تھا۔ کوئی اس کے سامنے شکایت کرتا تو دور کی بات زبان ہلانے کی بھی جرت نہیں کرتا تھا۔ جب وہ سلاخوں کے پیچھے صبا رانی کے کمرے میں آیا تو وہ اس پہاڑ جیسے شخص کو دیکھ کر سہم سی گئی۔ وہ آگ تھا مگر رانی کے حسن اور کمسن جوانی کو دیکھتے ہی برف کی طرح پگھل گیا۔ جواد اکبر کوئی عاشق مزاج شخص نہیں تھا، لیکن رانی اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ جواد اکبر نے سپرنٹنڈنٹ جیل سے مخاطب ہو کر کہا، یہ تو بہت کمسن اور بہت ہی معصوم ہے، جیل میں کیسے آ گئی؟ جواد کے لہجے میں ہمدردی تھی۔ اس کی بات سن کر رانی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ کیا بتاؤں جناب، بیچاری کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، آپ حکم دیں، قانون کے محافظ ہیں، اس بیچاری کو انصاف دلا سکتے ہیں۔ سپرنٹنڈنٹ نے کہا کہ جواد اکبر نے رانی کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا، انصاف ہوگا اور ابھی ہوگا، تم اسے ہمارے کمرے میں پہنچا دو۔ وہ حکم صادر کر کے وہاں سے چلا گیا۔ جیلر نے رانی کے پاس آ کر کہا، تو بڑی نصیب والی ہے، تیرے تو دن پھر گئے، ابھی دو سپاہی تجھے ان کے پاس لے جائیں گے، بڑے صاحب کو ناراض نہ کرنا، انہیں خوش کر دیا تو تجھے ساری رات یہاں سے رہائی مل جائے گی، پھر تو اپنی ماں کا منہ بھی دیکھ سکے گی۔ وہ اسے اچھی طرح سمجھا کر وہاں سے چلا گیا۔ جیلر نہ بھی سمجھاتا تب بھی اس کا دل کہہ رہا تھا کہ بڑے صاحب بہت اچھے انسان ہیں، وہ اسے معصوم بچی کہہ رہے تھے، وہ اسے ضرور اس جہنم سے نجات دلا دیں گے۔ تھوڑی دیر بعد اس جیل کے ہی ایک ایئر کنڈیشنرڈ روم میں اسے پہنچا دیا گیا۔ جی تو دوستو، کہانی کا پہلا حصہ آپ کو کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں پھر بہت جلد، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔